اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ پاکستان عوامی سوسائٹی کے زیر انسرام سلطان فتح علی سلطان ٹیپو کی یاد میں منعقدہ اس سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گلشن حیدر علی میں ایک پھول کھلا، 20 نومبر 1750 کو ایک نئی روح نے جنم لیا۔ ٹیپو سلطان برصغیر کا وہ اولین مجاہد آزادی اور شہید آزادی ہے کہ جس نے آزادی کی پہلی شمع جلائی اور حریت فکر، آزادی وطن اور دین اسلام کی فوقیت و فضیلت کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ٹیپو سلطان نے حق و باطل کے درمیان واضح فرق و امتیاز قائم کیا اور پرچم آزادی کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا وہ لازوال کردار ہے جس پر عالم اسلام تا قیامت نازاں رہے گا۔ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مرد مومن کو اگر مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہو تو ٹیپو سلطان شہید اس کا بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ عالم شاید اس جرری اور اولو العزم مسلم سلطان کی کوئی نظیر یا مثال پیش کر سکے۔ سلطان ٹیپو شہید نہ صرف ایک مرد مجاہد تھا بلکہ حقیقی معنی میں وہ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ مرد مومن تھا کہ جو عالم بھی تھا، جو عابد بھی تھا، ایک جرری سپاہی اور بہترین سپہ سالار بھی تھا، ایک بہترین حاکم و منتظم بھی، ایک تجربہ کار سیاستدان اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والا عوامی رہنما بھی تھا، عوام دوست قائد بھی تھا۔ ٹیپو جیسے لوگوں کو ہی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے شاہین اور مرد مومن کا نام دیا۔ خودی جس کا زیور اور خودداری جس کا پیرہن تھا، اسی مرد مومن کے پاس مشام تیز بھی تھی، گفتار دلبرانہ بھی اور کردار قاہرانہ بھی، اور وہ لوگ جن کو آہ سحر بھی نصیب ہو اور سوز جگر بھی، عشق رسول بھی حاصل ہو اور دین پر کٹ مرنے کا جذبہ بھی ہو، جن کا نصب العین یہ ہو کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وہ لوگ زندگی کے میدان میں کبھی ہارا نہیں کرتے، اور ظاہری طور پر اگر وہ ہار بھی جائیں، شہادت کو پا بھی لے، لیکن وہ اپنے افکار کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ سلطان ٹیپو شہید، آپ کی زندگی، آپ کی شہادت سے ہمیں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا فلسفہ شاہین بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اقبال کا شاہین تو نام ہے اس ذوق یقین کا جو پیدا ہو جائے تو غلامی کی زنجیریں کٹ جایا کرتی ہیں۔ اقبال کا شاہین تو نام ہے اس سوچ کا جو آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات بخشتی ہے۔ اقبال کا شاہین تو نام ہے اس تصور کا جو مسلمان کو اتنا عظیم کرتی ہے کہ منزل خود اسے پکارا کرتی ہے۔ اقبال کا شاہین تو نام ہے اس جذبے کا کہ جہاں صلہ شہید تب و تاب جاویدانہ ہوا کرتا ہے۔ اقبال کا شاہین تو نام ہے اس اڑان کا جہاں عشق کی ایک سبھی قصے تمام کرتی ہے۔ اقبال کا شاہین جو خاکی تو ہے مگر خاک سے پیوند نہیں رکھتا، جو زہر حلاحل کو کند نہیں کہتا، اور اقبال کا شاہین تو وہ ہے کہ جہاں ہے جس کے لیے وہ نہیں جہاں کے لیے۔ اقبال کا شاہین تو نام ہے اس قوت کا کہ جس کے بارے میں خود علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دونیم جس کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جس کی ہیبت سے رائی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ سلطان ٹیپو برصغیر کی آزادی اور مسلمانوں کی حریت کا آخری چشم و چراغ تھا کہ جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور مرہٹوں سے بچانے کے لیے شمشیر و سنا کے ساتھ بھرپور جدوجہد کی، بھرپور کوشش کی،
اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے ٹیپو سلطان کو شہیدوں کا امام قرار دیا۔ ٹیپو سلطان جذبہ حسین کا وارث تھا، جو مسلمانوں کو بیدار کرنے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کی طرح شکست کھا گیا، لیکن مرنے کے بعد کی اصل زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عظیم مرتبے پر فائز ہو گیا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 1929 میں جب ٹیپو سلطان کے مزار پر حاضری دی اور 1 گھنٹے تک ٹیپو سلطان شہید کی قبر پر تنہا بیٹھے روتے رہے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنی ایک فارسی نظم میں سلطان ٹیپو شہید کو اس طرح سے خراج تحسین پیش کیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ٹیپو سلطان شہیدوں کے امام ہیں، وہ ہندوستان، چین، روم اور شام کی عزت ہیں، ان کا نام چاند اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے، اور ان کی قبر کی ہاک مجھ سے اور تجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں ٹیپو سلطان کا فقر جذبہ حسین کا وارث ہے۔ از نگاہ خواجہ بدر و حنین، فقر سلطان وارث جذبہ حسین۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔